قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. حاضرین گرامی، جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ جادو اور جنات کے اثرات کے علاج کے تعلق سے کل ہم نے معلوم کیے کہ اثرات میں مبتلا ہونے سے پہلے پیشگی طور پر احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں۔ آج سے ہم معلوم کریں گے کہ مبتلا ہونے کے بعد جادو میں یا جنات کے اثرات میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ حفاظت فرمائے، علاج کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ جادو بھی ایک بیماری ہے، لہذا اس کا بھی ایک بیماری کی طرح علاج ہونا چاہیے۔ جادو بیماری ہے، اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الطب النبوی میں ذکر کیا ہے: السحر مرض من الامراض، سحر جادو یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، مرض من الامراض۔ اور بیماری کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا علاج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، جیسے کہ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیے: اے اللہ کے رسول، کیا ہم علاج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم یا عباد اللہ تداؤ، تم علاج کرو، دوا لے لیا کرو۔ فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، بیماری کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ صغیر میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو علاج کرو۔ فإن الذی خلق الداء خلق الدواء، اس لیے کہ وہی ذات جس نے بیماری کو پیدا کیا اس نے شفا بھی رکھی ہے۔ ابھی شفا کیسے ہیں، علاج کیسے ہیں، اس کے لیے معلوم کرنا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری اگر نازل فرمائی ہے تو اس کے لیے دوا ضرور نازل فرمایا۔ علمہ من علمہ، جس نے دوائی کو جان لیا سو جان لیا، وجہلہ من جہلہ، اور جس نے دوائی کو معلوم نہیں کر سکا سو معلوم نہیں کر سکا۔ تو ہر بیماری کا علاج تو ہے، اللہ نے علاج اتارا ہے، معلوم کرنا وہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کی یہ حدیث صادق المصدوق ہے، بہت سارے بیماریاں چند ایام پہلے، چند سال پہلے ان کا علاج لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بعد میں علاج معلوم ہو گیا
تو علیمہ من علیمہ و جہلہ من جہلہ، جب معلوم نہیں تھا، لیکن جب معلوم کر لیے اس کے بعد علاج ہونے لگا۔ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے لا علاج تھا، آج جو ہے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو علاج ڈھونڈنا ہے، علاج معلوم کرنا ہے، اور یہ بھی ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جب دوائی برابر بیماری کے موافق لگ جائے تو اللہ کی مرضی سے شفا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس تعلق سے فرمایا، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک حدیث، لِكُلِّ دَوَاءٍ دَوَاء لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء فَإِذَا أُصِبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللہ، ہر بیماری کے لیے علاج ہے، جب دوائی بیماری کے موافق لگ جائیں، یعنی صحیح معنی میں ڈائیگنوس ہو اور اس کے بعد صحیح علاج ہو، صحیح دوائی لگ جائے تو اللہ کی مرضی سے شفا ملتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو ڈاکٹر بہت ہیں، اطباء بہت ہیں، حکیم حکامہ بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ کیوں؟ صحیح ڈائیگنوس کرنا ہے، صحیح طریقے سے معلوم کرنا ہے بیماری کیا ہے، اس کے لیے کیا دوائی دینا، کتنے مقدار میں دینا، کتنا دینا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو علاج معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ علاج کے تعلق سے کوشاں رہیں اور علاج ڈھونڈتے رہیں۔ اب علاج کے تعلق سے ہمیں دو باتیں مد نظر رکھنا ہے۔ ایک کہ علاج کرتے ہوئے ہمارے عقیدے میں، ہمارے دماغ میں یہ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوائی، یہ دوا، ڈاکٹر یہ ظاہری سبب ہیں، مسبب الاسباب اللہ ہے، یعنی علاج کامیاب کرانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ شفا یہ نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے روحانی علاج کے بارے میں ہو، روحانی علاج قرآن سے اور دعاؤں سے علاج کر رہے ہیں، اگر انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملی ہے تو شرک تک جا سکتی ہے بات۔ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں شفا رکھا ہے، اللہ نے شفا دی، اللہ نے ذریعہ ان کو بنایا ہے۔ یہی دوائی کے تعلق سے بھی ہمارا یہی خیال ہونا چاہیے کہ دوائی ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، دوائی ایک ظاہری ذریعہ ہے، اس کو ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، علاج کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم حرام علاج میں نہ پڑ جائیں، شرکیہ اور کفریہ علاج میں نہ چلے جائیں، حرام طریقے سے علاج نہ کریں، اور نہ کیا ہو جائے گا، صحت بھی گئی، ایمان بھی برباد ہوگا، طبیعت بھی برباد ہوئی، ساتھ ساتھ ایمان کو بھی، عقیدے کو بھی گوا دیے۔ تو ایسے وقت میں انسان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ بیمار انسان بہت پریشان حال رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ میں نے کسی ہاسپٹل میں دیکھا یا کسی ڈاکٹر کے ڈی پی میں دیکھا، بہت اچھا جملہ لگا کہ وی کیئر ہی کیورز۔ بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹرز وی کیئر، ہم کیئر کرتے ہیں، اور ہی کیورز، اللہ ہی کیور کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، ہم کیئر کرنا ہے بس، اللہ تعالیٰ کیور کرنے والا ہے۔ اللہ سے یہ توکل، یہ بھروسہ رکھ کے علاج کریں، علاج کرنے کے بعد اللہ کی جو مرضی اس پہ راضی برضا ہو جائیں اور صبر کرتے رہیں۔ صبر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے، بہت اجر رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا ان عظم الاجر مع عظم البلاء، مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اجر اتنا بڑا ملتا ہے، اجر اتنا بڑا ملتا ہے۔ کوئی بیماری ایسی آئی، علاج کی شفا نہیں مل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، صبر کیجیے، اللہ کے واسطے اللہ بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ بیماری مانگنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی بیماری آ جائے تو بہت بڑی نعمت بھی ہے، وہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، بشرطے کہ
ایمان کے ساتھ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور اللہ پر کما حقہ توکل کے ساتھ صبر کریں. صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز کچھ لوگوں کو اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنا بڑا اجر ملے گا، جنت میں اتنا اونچا مقام ملے گا، لوگ تمنا کریں گے کاش کہ مجھے بھی یہ ملا ہوتا. پتہ چلے گا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے پل پل جو صبر کرتے رہیں، مصیبت کی وجہ سے پل پل جو صبر کرتے رہیں، صبر ایک عبادت ہے، پل پل ان کو ثواب ملتا رہا، پل پل ان کو ثواب ملتا رہا. اور اس کی وجہ سے اللہ نے اتنی نیکیاں دی ہے کہ آج ان کو اتنا اونچا مقام ملا، یہاں تک کہ اہل العافیہ لتمنى اہل العافیہ، عافیت میں رہنے والے لوگ کل قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب مقام مرتبے کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کہ لو ان جسم قرد بالمقاذیر، میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، آپریشن پہ آپریشن ہوا ہوتا، میں بیماری میں مبتلا ہوتا اور اتنا بڑا اجر مجھے ملا ہوتا. وہ تمنا کریں گے. پہلی بات بیماری نہیں مانگنی چاہیے، عافیت ہی مانگو. اہل علم نے لکھا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت ہے. اسلام و ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت. اسی لیے اللہ کے رسول بارہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عفو والعافیہ، عافیت مانگتے تھے، اللہ عافی دے، اللہ معافینی بھی بدنی، مختلف اعضاء کا نام لے کے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے. عافیت ہی مانگنا چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے. اگر اللہ کی مرضی سے آ جائے، صبر کرنے پر اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دیتا، بے حساب اجر دیتا ہے. صبر کریں، غلط راہوں پہ نہ جائیں، غلط علاج کی طرف نہ جائیں، شرکیہ کاموں کی طرف نہ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سئل النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا عن النشرہ، نشرہ کے تعلق سے، نشرہ. فقال، نبی نے کہا ہوا من عمل الشیطان، وہ شیطان کا عمل ہے. نشرہ کیا ہے؟ نشرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جادو کا علاج جادو سے، جادو کا علاج جادو سے. جادو حرام ہے، اس کا علاج بھی حرام سے کر رہے ہوں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ حرام سے بھی علاج ہوتا ہے، حرام سے بھی، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹیمپرری ہو، مستقل نہ ہو. صبر کریں، اللہ تعالیٰ مستقل علاج کرائے گا. جیسے کہ صحیح روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر آ کر دیکھے ان کی بیوی ایک کڑا باندھی ہوئی ہے. کہ یہ کیا جی؟ رگ میں بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. وہ ایک یہودیہ ہے، وہ یہودن کے پاس جاتی ہوں اور جا کے وہ دم کر کے یہ کڑا باندھ دیتی تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا، ابن مسعود کے گھر والے شرک سے بے نیاز ہے، جلدی نکالو. اگر یہ تمہارے ہاتھ پہ ہو، اسی حالت پہ تم انتقال کر جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، یعنی تم جنت میں جا نہیں سکتی ہو، جلدی نکالو، یہ تو شرک ہے. پھر کہا، نبی سے جا کے مشورہ کہ نبی نے کہا کہ دیکھو، شیطان انسان کے رگ و ریشے میں چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس رگ کو جا کے تکلیف دیتا ہے. آپ جب شرک کرتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا بھروسہ؟ ہاں یہ ہو، یہ کڑا، یہ تعویذ، یہ پلیتے، یہ گینٹے اور یہ جو تگڑے، یہ سب ہو تو کیا ہو جائے گی؟ بیماری سے شفا مل جائے گی. بچے میں نظر نہیں لگی، کالا ٹپکا لگا دیے، کالا دھبا لگا دیے، تعویذ لٹکا دیے. یاد رکھو اللہ پر نہیں، ان چیزوں پر بھروسہ ہو گیا، شرک ہے. اب شیطان کیا کرتا؟ جب تک یہ ہے چلے جاتا، تکلیف نہیں دیتا. اب اس کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ کڑے کی وجہ سے ہی مجھے شفا ملی ہے. کڑا نکالتے شیطان آتا، پھر تکلیف دیتا ہے. یہ وقتی سلوشن یاد رکھو. حرام سے، ناجائز سے، شرکیہ سے وقتی علاج ہو سکتا، پرماننٹ چاہیے تو قرآن سے علاج کرو اور صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے علاج کرو. دیر آئے درست آئے، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو صبر کریں، حرام راستے پہ نہ جائیں، کیونکہ حرام راستے جانے کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بخاری کے آخری روایت سن لیں. ابو قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار ہیں ان سے دریافت کیا، اور ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں، ان سے میں نے دریافت کیا، رجل بہ طب یؤخذ عن امرأته،
کہا کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے، بیوی سے ملتے ہوئے اس کو سکون نہیں، چین نہیں ہے، یا بیوی سے نفرت، یا بیوی شوہر سے نفرت، اس طرح سے کچھ ہو جائیں، کیا کریں اس کے لیے؟ تو کہا کہ اس کا دفعیہ کرنا یا اسے زائل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے۔ کوئی کلام یعنی الگ طرح کی کوئی کلام، یعنی کلام اللہ سے ہٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ کلام شرک پر مشتمل نہ ہو، یعنی کلام اللہ نہیں، لوگوں کے کلام، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسے کرتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ جب تک شرک نہ ہو، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے اور علاج ہے جو نفع رسا ہے، نفع بخشنے والا ہے، اگر شرک نہیں ہے تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک فارمولا رکھیے کہ شرک نہیں ہے تو شرک سے بچتے ہوئے جو بھی علاج ہے وہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہر وہ علاج جو حرام ہے اور شرکیہ ہے ان میں نہیں جانا چاہیے۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اگر بیمار ہو جائے اللہ تعالیٰ میں شفاء کلی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ نبینا محمد۔